وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا البہاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معزز ترین ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے. ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ایسا ہے، میں آتے ہی اپنے اسکالر سے کہہ رہا تھا کہ آج مجھے اپنی بے بسی، اپنی کم مائگی، اپنی بے بذاتی، اپنی تہی دامنی اور اپنی کم علمی کا احساس ہو رہا ہے. آج ہمارا موضوع ایک ایسا اہم موضوع، اتنا وسیع موضوع، اتنا بلند اور عظمتوں والا موضوع ہے، اور اس موضوع پہ کوئی بات کیسے کرے کہ جب خود رب العالمین نے اس موضوع پہ اپنی ساری کتاب نازل کر دی، ایک سورت کے لیے 114 سورتیں نازل کر دیں. آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں، میں پہلے ان کا تعارف کرا دوں. آج کا ہمارا موضوع ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شاہکار ربوبیت کی آج باتیں ہوں گی. اب مجھے بتائیے، جس ہستی کو رب نے شاہکار قرار دے دیا اور رب نے سارے کائنات کے انسان ازل سے لے کر اب تک ان سے کہہ دیا کہ یہ بہترین نمونہ، بیسٹ ماڈل میں تمہارے لیے دے رہا ہوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کو جس اعتبار علم کے، حلم کے، حسن کے، جمال کے، کمال کے، عظمت کے، رفت کے، لیتے جاؤ نام، جس اعتبار سے تم نے دیکھنا ہے اسے دیکھنا ہے، اور یہیں سے اکتساب نور کرنا ہے، اسی سے اکتساب فیض کرنا ہے. ناظرین ہم آج کے موضوع میں میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں جناب علامہ بدرالزمان قادری، آپ ان سے واقف ہیں. پہلے ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر سخی احمد صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب، اور آخر میں آج پروگرام کے میں آپ کو محمد بابر خان نیازی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنواؤں گا. ناظرین ہم جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اب رب تعالیٰ اپنے شاہکار کو، اپنے محبوب کو، اور جس کی خاطر ساری کائنات رب نے تخلیق کی، وجہ تخلیق کائنات کو، اب جب اللہ فرما دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو وہاں ہم ان کا حسن و جمال کیسے بیان کریں؟ جب رب فرما دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رب فرما دے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب فرما دے آپ کے چہروں کو میں نے وَالضُّحَىٰ بنایا، آپ کی زلفوں کو وَاللَّيْلِ بنایا ہے، میں نے آپ کے سینہ عطر کو یاسین اور طٰہٰ بنایا ہے، اور آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں نے عطا کر دی ہے، آپ کی جو سرمہ مبارک ہے، آپ کی چشمان پاک میں اس کو ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ دیا. اب یہ ساری باتیں، اور جہاں جہاں آپ کے قدم پڑتے ہیں اس سرزمین کو لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے جلوے بیان کرنے کے لیے کسی حد تک، مکمل کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن کسی حد تک کو اگر بیان کریں تو پھر کہاں سے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کی زبان پاک لائیں جو کہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اگر مصر کی عورتیں دیکھتی تو وہ جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی حسن یوسف دیکھ کے وہ یہ حسن دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. تو ناظرین کرام اسی سوچ میں گم تھا آج کہ حسان بن ثابت کا قلم کہاں سے لاؤں. میں سوچتا سیدنا ابو طالب کی فصاحت کہاں سے لاؤں, علی المرتضیٰ کی فصاحت کہاں سے لاؤں,
سیدنا عباس کا عشق کہاں سے لاؤں، کعب بن زہیر کا انداز کہاں سے لاؤں، عبداللہ بن رواحہ، قدسی، حافظ، نابغہ، جودی، بصیری، جامی، احمد شوقی، سیدنا علی المرتضیٰ، اور ناظرین کرام پھر وہ جو وہ کہتے ہیں کہ نعت کہنے کے لیے ساحر وفور شوق میں درد حافظ سوز رومی عشق جامی چاہیے۔ آج اسی حوالے سے بس میں گم ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا جی چاہتا تھا کہ میں ساری وہ باتیں بیان کروں۔ سیدنا سلمان کے وہ سانگز آف سولمن جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا اور حضور کے حسن کے جلووں کا ذکر کیا۔ معبد کی زبان کون کہاں سے لائے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ میرا ویسے عقیدہ ناظرین کرام یہ ہے کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ 14.25 صدیاں نہیں، ازل سے لے کر جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام، اور پھر جو آسمانی کتابیں اور غیر آسمانی کتابیں، سیمیٹک اور نان سیمیٹک، ساری کتابیں جو ہیں حسن مصطفیٰ کے جلوے کا ہر جگہ ذکر ملتا ہے۔ وقت ہوتا تو میں سارے وہ حوالہ جات آپ کی خدمت پیش کرتا۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں، ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب علامہ بدرالزمان قادری صاحب، حسن مصطفیٰ کو جی کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک اس کا کوئی حصہ یا اس کا ذل یا اربہا، یوں سمجھے سمندر میں سے ایک قطرہ ہی کو بیان کر سکتا ہے، شاید وہ بھی دعویٰ نہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، میں شاید جب سے آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور میں آ رہا ہوں 92 پہ، پہلی بار مجھے اتنی وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا ہی وہ ایک شاعر نے کہا تھا، شکار ماہ کروں کہ تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رسالت مآب علیہ السلام کے اوصاف اور جمال اور حسن میں سے آپ کے بدن کے کس عضو کو لیا جائے، اور جس کو بھی لیا جائے اس پر ایک سمندر اور لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ کا۔ اور رات میرے امی محترم میرے ساتھ تشریف فرما تھے، میرے شیخ المربی اور محسن مفتی عبدالرحمن قمر صاحب نیو یارک سے آئے ہیں۔ میں نے کہا جی میں پریشان ہوں، کوئی مدد فرمائیے۔ فرمانے لگے بیٹا قرآن کریم نہیں پڑھتے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی جو بنیادی وجہ 2 دفعہ تکرار فرمایا، قد نرا تقلبک فی وجہک فی السماء، کہ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے آپ کے چہرے کا۔ اگرچہ تحویل قبلہ آپ کی خواہش اور رضا تھی، لیکن رب نے ذکر چہرے کا فرمایا ہے کہ اتنا حسین چہرہ تھا کہ رب نے پسند فرمایا۔ پسند تو تھا ہی ہمیشہ سے، اور تخلیق بھی اپنی تھی۔ اگلی بات میں یہ کرتا ہوں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھے اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اگرچہ عیب موجود ہوتے ہیں لیکن بصارت وہاں جا کے ٹھہرتی نہیں۔ اور جو خالق کائنات ہو، مالک ہو اور قادر ہو، تخلیق پر قادر ہو، اور جب وہ اپنے شاہکار کو تخلیق کرے گا کیا وہ کوئی عیب رہنے دے گا؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کے سامنے جب یہ بات حسان بن ثابت نے کہی کہ یا سلام آپ کو اللہ نے ایسے پیدا فرمایا کہ آپ کے اندر کوئی عیب اور نقص رکھا ہی نہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور آپ کو ایسے تخلیق فرمایا جیسے کہ آپ کی چاہت تھی۔ میں حدیث دیکھتا ہوں، امام بخاری کی حدیث ہے، اور برہ بن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ وجہ احسن الناس وجہ، کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اور صدیقہ کائنات کی وہ روایت، اور جسے کنز المعال میں نے دیکھا کہ آپ فرماتی کہ میں نے رواحہ حفصہ بنت رواحہ سے میں نے سوئی لی کپڑا سینے کے لیے، آپ کی کپڑے کو میں سٹچ کر رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اور روشنی کی کمی کے باعث میں تلاش نہ کر سکی۔ فرماتی ہیں کہ اچانک رسالت مآب علیہ السلام داخل ہوئے، فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے سے ایسی شعاعیں نکل رہی تھیں کہ میں نے آپ کے چہرے کے نور اور روشنی سے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا، اور میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے پوچھا عائشہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ فرمایا کانا، فرماتی کل تو کانا کئیتا وقیتا، میں نے کہا ایسا ہوا ایسے میں نے سوئی لی، پھر سی رہی تھی، پھر وہ گم ہو گئی۔ آپ مسکرایا، آپ نے فرمایا بلند آواز سے فرمایا کہ عائشہ الویل ثم الویل، بربادی اور بربادی در بربادی ہے لمن حرمن نظر الی ھذا الوجہ، جو اس چہرے کو دیکھنے سے محروم رہ گیا۔ بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے چہرے کو دیکھا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ فرمایا ما من مومن ولا کافر الا یشتہی ان ینظر الی وجہہ، کوئی مومن اور کافر ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں رخ مصطفیٰ کو دیکھوں۔ کوئی مومن اور کافر ایسا نہیں۔ اور میں تو یہ اکثر اپنے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ہر مسلمان مومن کے دل میں رسول کریم علیہ السلام کی تمنا کی زیارت کی تمنا ہونی چاہیے اور خواہش ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث پاک ہے
کہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں میرے صحابہ تم ہی نہیں ہو، مجھ سے محبت کرنے والے وہ شامل ہوں گے جن کی یہ آرزو ہوگی کہ ان کا سب کچھ مال جان اولاد قربان ہو جائے اور وہ میرے چہرہ انور کی زیارت کر سکے۔ طوبیٰ لمن رانی، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا، وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی، اور 7 مبارکبادیں آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے نہیں دیکھا آمن ابھی پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئے۔ جی پروفیسر صاحب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جی غازی صاحب، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات جو ہے وہ پیدا ہی ہمارے آقا کریم اور اپنے محبوب کے لیے کی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے خود اس راز سے پردہ بھی اٹھا دیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے اس پوری کائنات کو آباد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں حسن جدھر بھی دکھائی دے گا وہ حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی کی خیرات لیے ہوگا۔ وہ حسن آبشار کے جھرنے میں ہو، یا پھر وہ کھلتے گلاب میں ہو، اور یا پھر کوئل کی راگنی میں ہو، یا پھر سمندر کی وسعت میں ہو، یا پھر برف پوش چوٹیوں کے اندر ہو، یا پھر ریشم و دیباج کے نرم ملائم ہونے میں ہو، تو حسن جدھر بھی ہوگا وہ اگر محبت سے دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو جس بندے کے دل میں آقا کریم علیہ السلام کا عشق، محبت اور مستی ہوگی، وہ جدھر بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ خیرات ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ وہ حسن کے اس استعارے میں گم نہیں ہوگا۔ وہ چاند کو بھی دیکھے گا تو وہ چاند کو بھی دیکھ کر کہے گا کہ یہ چاند وہ ہے جسے خیرات حضور کے نالین سے ملی ہے۔ مجھے اس پر محبت حسن مصطفیٰ کریم، حسن و جمال مصطفیٰ کریم آپ نے سچ فرمایا، اور جتنے آئے وہ یہی کہتے رہے، کون بیان کرے، کیسے بیان کرے، احاطہ کیسے ہو، ممکن کیسے ہے، کیونکہ یہ شاہکار قدرت ہیں۔ اچھا جی، امام محمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں تو رات پڑھ کے حیران ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ واہ کیا آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، وہی گہری بات۔ میرا حسن جو ہے وہ نمکین ہے، جناب یوسف کا حسن جو ہے میٹھا ہے۔ میٹھا آدمی کھائے تو ایک حد تک ہی کھا سکتا ہے، اور نمک ساری زندگی بندہ کھاتا ہے۔ آپ کی جو گفتگو ہے نا جی، اس کو میں سمیٹ ایک اعتبار سے کر رہا ہوں کہ کندو شہد نبات کو یکجا کریں اگر، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، رنگینی حیات کو یکجا کریں اگر، کل حسن کائنات کو یکجا کریں اگر، جتنا بھی رنگ و نور لیے یہ کائنات ہے، یہ سب تبسم شہدی کی زکوٰۃ ہے۔ یہ ہے بات، بالکل ایسے ہی۔ تو میں اصل میں اس عنوان محبت پہ آ رہا تھا کہ ہم جس وقت چاند، سورج، ستاروں کو دیکھیں تو ہمارے دل کی تڑپ اور آرزو کیا ہونی چاہیے۔ مجھے امام غزالی علیہ رحمہ کی مکاشفۃ القلوب سے وہ مجاز عشق مجازی کی وہ بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجنو ایک دفعہ لیلا کی گلی سے گزرنے لگا تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کر لی اور چاند کا نظارہ کرنے لگا۔ کسی نے اسے کہا کہ او بے وقوف، لیلا کے دروازے کی طرف دیکھ، شاید لیلا نظر آئے۔ اس نے کہا نہیں، میرے لیے وہ چاند ہی کافی ہے جس کی روشنی، جس کی چاندنی لیلا کے در و دیوار کے بوسے لے رہی ہے۔ میرا عشق کامل نہیں ہوا، میں اس لیے وہ چاند دیکھ کر ہی بس اپنے دل کو ٹھنڈک اور جگر کو تراوٹ دوں گا۔ تو جناب ہم بھی جس وقت چاند کو دیکھیں تو میرے خیال میں تو یہ ایک انتہائی حسین استعارہ ہے ربیع الاول شریف میں محبتوں کو تازہ کرنے کے لیے اور تجدید عہد وفا کے لیے، کہ یہ وہی چاند ہے جو حضور کی انگشت مبارک سے جس نے کلیجہ چیر دیا تھا اور آج بھی یہ گنبد خضرا کے بوسے یہ عاشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں تو ایک اعتبار سے کہتا ہوں، پتہ نہیں وہ ٹرم یہاں یوز ہوتی ہے کہ نہیں، چاند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انگلی اٹھائی نا، تو آپ نے کہا کہ اس نے اپنا سینہ جو تھا وہ چیر لیا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ سورج تھا بھاگتا ہوا آپ کے قدموں میں آ گیا۔ تو یہ دونوں بھی تو ایک صحابی ہیں، ان سے بھی کبھی وہ، اس لیے کسی نے کہا تھا نجم سبزواری نے کہ چشم تصور، علامہ صاحب کیسا شعر یاد آ گیا ابھی، چشم تصور سوچ رہی ہے روئے محمد کیسا ہوگا، چشم تصور سوچ رہی ہے روئے محمد کیسا ہوگا،
چشمے فلک کچھ تو ہی بتا دے، تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا۔ جی بٹ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن و جمال مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، اما بعد۔ محترم جناب غازی صاحب، اتنا حسین اور خوبصورت موضوع جس پر علماء کرام بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، میں اپنی گفتگو کا آغاز ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے آقا علیہ السلام کی شان میں کہا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس السماء تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک آسمان کا بھی سورج ہے، ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ آسمان کا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا سورج وہ ہے کہ جب سے طلوع ہوا ہے کبھی بھی غروب نہیں ہوتا، اور اس کی جلوہ سامانیاں رات کی تاریکیوں میں بھی ویسے ہی جاری رہتی ہیں۔ آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے یا آپ کے حسن و جمال کے حوالے سے جیسا کہ علماء کرام ارشاد فرما رہے ہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ شاعروں نے بڑی خامہ فرسائی کی ہے، اور آپ کے عشاق نے اس موضوع پر اپنی تمام تر ہمتیں اور طاقتیں صرف کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کی طاقتوں کو جمع کر کے اگر ان کا بیان کیا جائے تو وہ یہی بنتا ہے کہ فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک کہے خاک کا پتلا تیرا۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کی شان کے بارے میں کہ ہر کسے ہر چه گوید بر قدر و اندازہ فہم و دانش گوید و آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از فہم و دانش تمام عالم برترست، کہ جس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنی فہم اور دانش کے مطابق کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے علم و دانش سے بلند و بالا ہیں۔ میری فکر نے جتنے بھی لفظ سوچے تھے تیرے مقام و مرتبہ سے سبھی چھوٹے تھے، اور جتنا کچھ بھی ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا یا آقا علیہ السلام کے عشاق نے اپنے اپنے انداز میں اس کو ذکر فرمایا، تو ساتھ ہی اہل دل نے یہ بھی کہہ دیا کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما طاقت اعیننا رؤیتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا حسن و جمال مکمل طور پر ظاہر فرمایا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا حسن و جمال مکمل طور پر ظاہر فرما دیا جاتا تو لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، تو کسی بھی آنکھ کے اندر آپ کے جلووں کو دیکھنے کی ہرگز تاب نہیں تھی۔ علامہ صاحب، وہ طٰہٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے کہا، تو امام سالبی نے لکھا کہ اس کے 14 اعداد ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے 14ویں کا چاند، اور اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ یہ اپنے اپنا انداز ہے ان کا۔ وہ جو شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے والد گرامی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کے حسن کا اتنا چرچا ہے، تو آپ کا معاملہ اس معاملے میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسن کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا ہے۔ تو وہ جو ہے نا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ کابل اجمیری کے شعر آپ کو سنانے ہیں۔ کابل اجمیری بڑا خوبصورت لکھا، اس نے کہا جمال محمد ہے تزئین عالم، جمال محمد گلستاں گلستاں، منور منور، معطر معطر، فروزاں فروزاں، درخشاں درخشاں، کہاں کے اندھیرے کہاں کے اجالے تجھے دیکھ لیتے ہیں احساس والے، تیرا نور عارض تجلی تجلی، تیرا عکس گیسو شبستاں شبستاں۔ جی میں خالد بن ولید کی بات کروں گا۔ آپ نے لشکر جب پڑاؤ ڈالا لشکر کا تو باہر نکلے، ایک قبیلے کے سردار سے ملاقات ہوئی۔ قبیلے کے سردار نے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنے اور ہمارے نبی کی اوصاف صفات کی حسن بتا سکتے ہیں؟ فرمایا میرے اندر ہمت نہیں کہ میں تفصیل بیان کر سکوں۔ اس نے کہا اجمال بتا دیجئے۔ فرمایا اجمال بھی بیان نہیں کر سکتا، پر ایک جملہ کہوں گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جیسی بھیجنے والی ذات ہے اس نے کیسا اپنا محبوب بھیجا گا، یہیں سے اندازہ لگا لو۔ واہ،
اللہ جمیل و یحب الجمال، جو ذات خود اتنی خوبصورت ہے، اس نے کیسا حسین جو ہے وہ اپنا شاہکار بنا کے بھیجا ہوگا۔ رسالت امام علیہ السلام کے صحابی ہیں برا بن عازب، امام بخاری کی حدیث ہے جی، آپ سے کسی نے سوال کیا اکان وجہ النبی مثل السیف، کیا رسالت امام علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ فرمایا قال لا بل مثل القمر، بلکہ تلوار کی طرح نہیں چاند کی مانند تھا۔ اب یہاں غور کیجئے کہ آپ نے ریزیمبلنس جو دی، تشبیہ جو دی، آپ نے تلوار سے نہیں، اس کو مسترد کیا اور فرمایا تلوار مت کہو، چاند کی طرح کہو، کیونکہ تلوار پر جب روشنی پڑتی ہے تو اس کی روشنی جب ریفلیکشن ہوتی ہے تو آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے دوسرا وہ کاٹتی ہے تلوار، اور یہ ٹھنڈک ہے۔ اچھا دونوں طرح سے لے لیجئے نا، دونوں طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر لینتھ کو دیکھیں تو فرمایا میرے نبی کا چہرہ لمبائی میں نہیں تھا، گولائی کے اندر تھا، تو یہ بھی آپ نے فرما دیا کہ چہرے کا جو حیت تھی وہ بھی بتائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا جو حسن اور اس کا جو نور تھا اس قدر خوبصورت۔ اور مجھے یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی ایسی تشبیہ دے رہا ہو کہ جو ان کی ذات کے لائق نہ ہو، اس کو فوراً مسترد کر دینا چاہیے۔ یہ بھی بڑی بنیادی بات ہے۔ یہ جو بعض اوقات ستی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل میں یہی کہنا چاہتا تھا، میں یہی کہنا چاہتا تھا بالکل۔ اور سید عمر فاروق نے فرمایا تھا لو کنت من شیء سوا بشر، اگر اللہ کے رسول آپ بشر کے علاوہ کچھ اور ہوتے، کنت المنور لیلۃ البدر، تو آپ 14ویں رات کا چاند ہوتے۔ اچھا عبداللہ بن رواحہ کی بات جو ہے نا، میں تو وہ پڑھتا ہوں اور آششکار اٹھتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے نبوت کی تمام دلائل دنیا میں نہ بھی ہوتے تو صرف چہرہ انور کافی نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، چہرہ کیا تھا جی، مکھ چند بدر شاہ ثانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخبور رکھی ہیں مت بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب۔ آپ کو پتہ ہے یہ بالکل ایگزیکٹ اس کا ترجمہ ہے جو سانگز آف سلیمان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، بنی اسرائیل کی بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بنی اسرائیل کی بیٹیوں میرے محبوب یہ ہیں، اور ایگزیکٹ یہی الفاظ فرمائے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست ترجمہ سانگ آف سالمنز کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسالت امام علیہ السلام جب آپ کو صحابہ، حسان بن ثابت بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، وہ نہ فرمائیں گے دربار رسالت کے شاعر، پر لمبا نظر تو الی انوار ہی، جب میں رخ مصطفیٰ پر انوار کی تجلیات دیکھتا ہوں، وضعت کفی علی عینی، تو میں دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا ہوں، خوفا من ذہاب بصری، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کا نور ہی نہ چلا جائے۔ اس قدر حسن تھا کہ عام بندہ آپ کی تابانی لا نہیں سکتا تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے جیسے پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہیں، اور آپ کے رخ انور کوئی نہیں دیکھتا سوائے دو ہستیوں کے، شیخین کریمین کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پر ٹکتی تھی اور باقی سب نگاہیں جھکا کے بیٹھتے تھے۔ اگلی بات جو میں بڑی حیران کن بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسالت امام علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو شیخین کریمین فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے رخساروں کی سفیدی اور سرخی کو دیکھتے، اور جب دائیں سلام پھیرتے بائیں پھیرتے، تو میں ہی سوچ رہا تھا کہ ان کی توجہ صحابہ کی نماز میں کس طرف ہوتی تھی کہ وہ رخ مصطفیٰ اور آپ کے رخساروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نماز ہی یہی ہے کہ رخ مصطفیٰ کی زیارت ہوتی رہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اچھا جی ایک بات ہے، حسن مصطفیٰ کامل طور پر کوئی بھی نہیں دیکھ پایا، ورنہ سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کیسے پوچھتے ہیں سیدنا عمر اور سیدنا علی مرتضیٰ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے حسن دیکھا ہے؟ ان کا دیکھا ہے۔ پھر یہ بتاؤ کہ یہ دونوں جو حصے تھے یہ ملے ہوئے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اتنے غور سے نہیں دیکھا، کون تاب لا سکتا تھا؟ جی آپ کی طرف آ رہا ہوں جی، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ یہ جو چاند کی تشبیہ کا ذکر ہوا بار بار، میں اس پر قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دوں آپ کو۔ دیکھیں قرآن مجید اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے لیے تشبیہات و استعارے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود نازل فرمائے۔ یہ جو بات ہوئی کہ سورج کی تابانی پر نظر ٹکتی نہیں ہے، چاند کی چاندنی سے نظر ہٹتی نہیں ہے، تو قرآن مجید نے جہاں سورج کو بیان کیا وہاں کہا کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے سورج کو حرارت والا جلا دینے والا بنایا۔ لیکن جس وقت آقا کریم علیہ السلام کو سراج بھی کہنا تھا، لیکن سراج کے ساتھ اگر صرف سراج کہا جائے تو سراج کی صفت ہے وہاج جلا دینا۔ چاند اللہ رب العالمین نے محبوب کریم کو نہیں کہا کیونکہ چاند کی روشنی تو وہ خیرات ہے سورج سے، اس لیے سورج سے لفظ سراج
قرآن مجید نے لیا اور چاند سے منیرہ لیا اور سراجم منیرہ کی ایک نئی ٹرمینالوجی قرآن مجید نے انٹروڈیوس کروا کے کہا کہ میرے محبوب کیا جو جلوہ ہے وہ صرف رب کے جلووں سے روشن ہے، وہ کسی اور سے جلوہ نہیں لیتا، اور پوری کائنات میں جیسے سورج تمام آسمان پر چمکنے والے سیاروں کو بھی روشنی دیتا ہے اور زمین کے ذروں کو بھی سورج روشنی اور حرارت دیتا ہے، تو سراج منیرہ اور غریب کی جھونپڑی پر بھی ہے، امیر کے محل پہ بھی ہے، ہر کسی کو ملتا ہے۔ اصل بات یہ ہے وما ارسلناک رحمت اللہ عالمین کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے۔ مجھے لینی جی بریک ناظرین نے کسی نے کہا تھا کہ یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں آپ بھی، میں بھی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک ناظرین کرام کسی نے کہا تھا کہ رخ سے سرکار دو عالم نے نقاب الٹی ہے، ہم نے ماہتاب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہے تو سورج چمکتا ہے، تبسم سے کلیاں کھلتی ہیں اور خندہ سے پھول جھڑتے ہیں اور قدم اٹھتے ہیں میرے آقا کے تو صبا خرام سیکھتی ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، اور دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ تو ناظرین کرام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ یہ خوشبو ساری جو کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ ساری رنگینیاں جو نظر آتی ہیں، یہ سارے گلستان جو نظر آتے ہیں، یہ سارے شبستان جو نظر آتے ہیں، تو یہ اس حسن کے جلوے ہی تو ہیں، اور کیا ہے۔ جی بٹ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب غازی صاحب، آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کے حوالے سے بکثرت چاند کا اور 14ویں رات کے بالخصوص چاند کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی ایک وجہ میرے ناقص علم کے مطابق یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کائنات ہست و بو میں چاند سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن چونکہ اور کسی چیز میں رکھا نہیں ہے، اس واسطے بار بار جب بھی آپ کے حسن و جمال کی بات ہوتی ہے تو چاند کا ذکر کیا جاتا ہے، وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ چاند خود در مصطفیٰ کا بھکاری ہے اور اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ دہلیز مصطفیٰ کی ادنا سی خیرات مانگنے والی بھکاری ہیں۔ اسی واسطے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو اگر ہم قرآن مجید کے انداز میں دیکھنا چاہیں تو ایک آیہ مبارکہ جو ابھی مجھ سے قبل بھی پڑھی گئی ہے، میں اس کو تھوڑا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ تحویل قبلہ کے موضوع پر جب قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی اس خواہش مبارک کے لیے جو آپ چاہتے تھے کہ قبلہ شریف بدل جائے اور بار بار اپنی نگاہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھاتے تھے، تو اس کو اللہ کریم نے ماضی کے لفظ سے تعبیر نہیں فرمایا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے، بلکہ اللہ کریم نے اس کو مضارع کے صیغہ سے ذکر فرمایا جس میں زمانہ موجودہ ہے کہ اے محبوب ہم آپ کے چہرہ انور کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا حسن و جمال مصطفیٰ اللہ کریم کو بھی اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعبیر مضارع کے صیغہ کے ساتھ قرآن میں فرمائی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو ایک اور آیہ مبارکہ ہے جس میں ہے اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ ہر وقت ہماری نگاہ کرم کے حصار میں ہیں۔ اور ایک تیسری آیہ مبارکہ جس میں اللہ کریم اپنے محبوب کو فرماتا ہے لا تعد عیناک عنہم، اے محبوب تمہاری نگاہ کرم اپنے غلاموں سے ہٹ کر کسی اور طرف نہیں جانی چاہیے۔ ایک چشمہ فیض ہے جو خالق کائنات سے نگاہ کرم کے سلسلے میں جاری ہے، اور آقا علیہ السلام کو اللہ کریم فرما رہا ہے اے محبوب تیرے نگاہ کرم کی خیرات صرف تیرے محبوب غلاموں کو ہی ملنی چاہیے۔ اور غلاموں سے یہ فرما دیا کہ اے محبوب، اے غلاموں جب میرے محبوب کی بارگاہ میں تم بیٹھے ہو اور تم نے کچھ طلب کرنا ہو تو تم نے کیسے کہنا ہے؟ تم نے راعینا کا لفظ نہیں بولنا، تم نے بولنا ہے انظرنا، کہ یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ تو وہ نگاہ کرم وہ خالق کائنات ہر وقت اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، اور محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو ہر وقت دیکھتے ہیں، اور غلاموں کو یہ فرمایا کہ تم ہر وقت
اس نگاہ کرم کے طلبگار رہو۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے آقا علیہ السلام کے عاشقوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ فیض جاری ہے وہ آج بھی سرکار کے غلاموں کو نصیب ہو رہا ہے۔ علامہ بدرالزمان صاحب، جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا، والضحیٰ پڑھ لیا، والقمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی بن گئی۔ جی اپنا محترم ظہیر بٹ صاحب نے بڑے آسان طریقے کے ساتھ جو ہے صحیح وہ قرآن حکیم کی آیت بیان فرمائی۔ ذکر ہوا چشمان مقدس کا، رسالت امام علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر ہوا۔ آپ دیکھیے کہ آنکھیں کیسی باکمال ہیں، درجہ کمال کو پہنچنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ میرے محبوب کی آنکھیں نہ تو حد سے تجاوز کرتی ہیں اور نہ درماندہ ہوتی ہیں، حد ادب میں رہ کے اپنے رب کا دیدار کرتی ہیں۔ اور یہ چشمان مقدس اتنی باکمال تھی اور ان کی بصارت اتنی باکمال تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انی ارا من خلفی کما ارا من بین یدی، فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں۔ صحابہ جب نماز آپ کی ابتدا میں ادا فرما رہے تھے تو فرمایا صحابہ اپنے رکوع ٹھیک کرو، اپنے سجود ٹھیک کرو، واللہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو یہ چشمان مقدس کا کمال تھا اور آپ کی بصارت کا کمال تھا کہ آپ بیک وقت اپنے اطراف میں ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے کوئی بندہ اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میرے سامنے رکھ دی ہے، جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے اسے میں دیکھ رہا ہوں، اور جو آئندہ ہونے والا ہے اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ کأنما انظر الی کفی ہذہ، اے عمر میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں قیامت تک جیسے یہ میری ہتھیلی ہے اور ہتھیلی پہ کوئی چیز ہے۔ دنیا کی اس وقت بھی میں مشاہدہ کر رہا ہوں اور قیامت تک جو ہونے والا ہے میرے رب نے میری بصارت میں وہ قوت رکھ دی ہے کہ میں نے آنے والے وقت کا بھی مشاہدہ کر لیا ہے، اور جو کچھ وقوع پذیر ہونا ہے میری آنکھوں نے وہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن حکیم کا قرآن کی مادی وجود، قرآن کے مادی وجود کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شیخ اکبر فرماتے ہیں۔ تو اس سے اگلا حوالہ دے لیتے ہیں کہ جس وقت حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ کچھ حضور کے بارے میں بتا دیں، تو آپ نے جواباً کہا تھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن۔ میں آپ نے آقا کریم کے حسن و جمال اور اخلاق کریمانہ کی تشبیہ کے لیے کوئی اور اس طرح استعمال ہی نہ کیا، آپ نے قرآن مجید کہا۔ قرآن مجید کی بات چلی تو میں اس آیت کا حوالہ دوں جہاں پہ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کے لیے اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب جزا کی باری آئی تو جزا کی باری میں کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، ان کے لیے طوبہ ہے۔ اب طوبہ کے جو تفسیری اطلاقات ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے جو کہ آج کے عنوان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ امام راغب نے کہا کہ طوبہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ بیک وقت کانوں کو بھی لذت دے، آنکھوں کو بھی لذت دے، چکھنے میں بھی وہ لذت دے، چھونے میں بھی وہ لذت دے، جو بیک وقت تمام کے تمام حواس کو بیک وقت لذت دے، اس کو طوبہ کہتے ہیں۔ پھر کس نے امام جعفر صادق پاک سے پوچھا کہ آپ بتائیں طوبہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید کی بات ہی لے کر آگے چلیں تو سورہ اللیل میں کہا کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ اگرچہ سیاق و سباق شان نزول تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں کا آئینہ دار ہے کہ انہوں نے حسنہ کی تصدیق کی۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ یہ حسنہ حسن ہی سے تو ہے، یہ حسنہ جمال ہی کی تو ایک تشبیہ ہے، یہ حسنہ تو جمال مصطفیٰ کریم ہی کا تو ایک پرتاؤ ہے۔ اگر قرآن مجید نے آقا کریم علیہ السلام کی تصدیق کو حسنہ سے تعبیر کیا تو پھر آئیں اس دعا کی طرف جو ہم مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حسنہ کے معنی میں ساری بھلائیاں اگرچہ موجود ہیں، وہ دین کی، دنیا کی، آخرت کی، لیکن اگر حسنہ سے حسنہ تک کا سفر اختیار کر لیں تو یہ تعبیر کرنا مشکل نہ ہوگا کہ حسنہ کا ایک معنی حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ جی علامہ ظہیر صاحب، ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں
بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے اور آپ کی وہ جو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشوق کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آقا علیہ السلام کا مرض مبارک ہوا، بڑھ گیا، اور آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت کے لیے منتخب فرمایا، تو صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کے جلووں کو ہر روز بے نقاب دیکھا کرتے تھے، وہ انتہائی مشتاقانہ کیفیت میں آپ کے حسن کے دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ تو بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہیں، امامت جاری ہے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ینظر الینا، آقا علیہ السلام نے اپنے کاشانہ مبارک کا جب پردہ مبارک ہٹایا اور ہماری جانب آپ نے دیکھنا شروع کیا مسکراتے ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک یوں کھل رہا تھا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، یوں لگ رہا تھا کہ قرآن کھلا ہوا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا شوق ہے، محبت ہے کہ وہ عین حالت نماز میں بھی آقا علیہ السلام کے دیدار سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اچھا عجیب بات نہیں، صحابہ کو بھوک لگ گئی، اگر کھانا نہیں ملا تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھ لیا۔ اور سیدنا بلال حفیظ رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیگم سے ان کے ایک دفعہ شکر رنجی ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، اول تو یہ گھر آتے ہی نہیں، اور جب آتے ہیں تو آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا، آپ ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی ایک فقرہ کہتا ہوں کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی، جی نہیں سی پردہ۔ جی ایسی ہی بات ہے۔ وہ عارف کھڑی شریف نے وہ جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ جب مصر میں قحط پڑا تو جب لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے تو ان کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی۔ تو عارف کھڑی شریف نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب مجھے شعر کا مفہوم کچھ ایسے یاد آ رہا ہے کہ حسن یوسف کو جب دیکھا لوگوں نے تو کنعا میں ان کی بھوک مٹ گئی، تو جنہ حسن محمد ویکھیا او رجے دوویں جہانا، اس طرح کا کچھ آپ نے شعر کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن تو فقط اس دنیاوی بھوک کو مٹانے کے لیے تھا، لیکن آقا علیہ السلام کا حسن پاک ایسا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس نے صحابیت کا شرف پایا ہے وہ نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے یا دیگر اعمال صالحہ سے حاصل نہیں کیا۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو آج بھی کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ صحابی بن جاتے۔ تو صحابیت کا شرف اگر کسی کو ملا ہے تو حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سے ملا ہے۔ پروفیسر جی ایس دارا نے کتاب لکھی ہے جی سیرت رسول عربی، چھوٹی سی کتاب ہے، بیرسٹر تھے لاہور میں، انگریزی میں بھی لکھی، اردو میں بھی وہ کتاب۔ اس نے کہا جس کسی نے محبت کی نگاہ سے اس من موہن کا چہرہ دیکھ لیا اس کے زندگی بھر کے پاپ جھڑ گئے، کوئی شک نہیں اس میں۔ چہرہ مبارک کی جو زیارت ہے، واہ سبحان اللہ جی، واہ۔ لو جی میں میرے پاس رئیس امروہی کے کچھ اشعار آگے، کس کا جمال ناز ہے جلوہ نما یہ سو بسو، گوشہ بگوشہ در بدر کریا بکریا کو بکو، اشک فشاں ہے کس لیے دیدہ منتظر میرا، دجلہ بدجلہ یم بیم چشمہ بچشمہ جو بجو، میری نگاہ شوق میں حسن ازل ہے بے حجاب، غنچہ بغنچہ گل بگل لالا بلالا بو ببو، جلوہ عارض نبی رشک جمال یوسفی، سینہ بسینہ سر بسر چہرہ بچہرہ ہو بہو، اور زلف دراز مصطفیٰ گیسو لیل حق نما، ترہ بترہ خم بخم حلقہ بحلقہ مو بمو، یہ میرا اضطراب شوق رشک جنون قیس ہے، جذبہ بجذبہ دل بدل شیوہ بشیوہ خو بخو، اور تیرا تصور جمال میرا شریک حال ہے، نالا بنالا غم بغم نارا بنارا ہو بہو، اور بزم جہاں میں یاد ہے آج بھی ہر طرف تیری، کیسا شعر ہے جی، بزم جہاں میں یاد ہے آج بھی ہر طرف تیری، قصہ بقصہ لب بلب خطبہ بخطبہ رو برو، اور کاش ہو ان کا سامنا عین حریم ناز میں، چہرہ بچہرہ رخ برخ دیدہ بدیدہ دو بدو، اور عالم شوق میں رئیس کس کی مجھے تلاش ہے، خطہ بخطہ راہ براہ جادہ بجادہ سو بسو۔ کمال کر دیا رئیس امروہی نے، کیا خوبصورت ہے آپ کے حسن کو سمایا الفاظ کے اندر۔ جی
میں صحابہ کرام، اچھا جی جتنی کتابیں ہیں اور جتنے انبیاء کرام پہلے آئے تمام آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے، آپ کا حسن، اور اس میں پھر حکمت یہ بھی ہوگی نا کہ جس نے چہرہ انور کو دیکھ لیا عبداللہ اس کو پتہ چلے کہ رب کا شاکار کیا عبداللہ ہوتا بن ہے۔ سلام کو آپ دیکھ لیجئے، ہاں، اور آپ ایمان کیسے لائے؟ وہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے تو وہ لفظ بھی زیب نہیں دیتا کہ قاضی باغ کا ترجمہ کیا جائے، کہ نہیں کہا کہ یہ سچے نبی کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے، سچے نبی کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ میں یہ اب کرتا دیکھیے نا کہ وہ کسی تبلیغ کے نتیجے میں ایمان نہیں لائے، نہ لمبی چوڑی تبلیغ نہیں ہوئی، کوئی پیغام نہیں ملا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ یہیں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس چہرے میں کتنی کشش تھی سبحان اور صداقت، اور اس کے اندر امانت چھلک چھلک کے باہر آ رہی تھی۔ دیکھ کے کہا کہ یہ چہرہ کسی غیر صادق کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی سچے ہی کا چہرہ ہے۔ تو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے تو لوگوں کے جو ہے وہ اپنی کایا پلٹ جاتی تھی، حیات کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ جو بدبخت تھے دیکھ کے بھی جو ان کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی، نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکے، ان کو رب تعالیٰ نے، ان کی نگاہیں پاکیزہ نہیں تھی، تو اللہ نے وہ قسام ازل نے طے کر دیا کہ جن نگاہوں میں وہ تڑپ، شوق اور محبت ہی ہوگی وہ نگاہ میرے محبوب کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اندھے کر دیے، آنکھیں تھی لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں، حدیث نقل کی آپ نے، کہ قریش نے کہا نا، عورت سے سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم میں سے قدموں کی مشابہت ابراہیم علیہ السلام سے کس کی سب سے زیادہ ہے؟ اس نے چادر سے زمین کو صاف کروایا، ہموار کروایا، کہا سارے یہاں چلو۔ جب سب چل نکلے تو بعد میں کہتے ہیں یہ جو قدم میں دیکھ رہی ہوں نا، ان قدموں کی مشابہت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام کی قدمان مقدس سبحان تھے۔ اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے دل کی تیز دھڑکن کا علاج ہے۔ ویسے تو دل کی دھڑکن کا علاج اصل تو وہی ہے جو ظفر علی خان نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ دل کی دھڑکنیں جو ہیں اگر یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہو جائیں تو پھر یہ بالکل بیلنس ہو جائیں گی۔ اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہیے، یہ دل کی مضبوطی کا باعث ہے۔ درود پاک زیادہ پڑھنا چاہیے۔ کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے، اگر کسی شخص کے دل کی دھڑکن تیز ہو تو کوئی دوسرا شخص 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پانی مریض کو پلائیں، اور یہ عمل 6 دن تک جاری رکھیں۔ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدا سلامت رکھے، کیونکہ اس کائنات کی خوبصورتی اور ہر انجمن کی زینت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے ناظرین کرام، حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، چونکہ یہی جوہر ایمان ہے۔ اور خاص طور پہ میں کہا کرتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی عزت آپ کی ختم نبوت کی حفاظت سے ہی پاکستان کی حفاظت وابستہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے دن اور یہ ماہ نور کی برکت سے کشمیر کے مسلمانوں کو، برما کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ کل بھی وہاں پہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان پہ جس طرح بمباری ہوئی ہے اور ایک صاحب کو شہید کر دیا، تو یہ بڑی دلدوز باتیں ہیں۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان دنوں خاص طور پہ دعا کیا کریں۔ اور وہ جو ظفر علی خان نے کہا تھا کہ اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ آج کل حالات ہیں۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم محمد بابر خان نیازی خاص طور پہ جیلم سے تشریف لائیں، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنیں گے۔ نعرہ میرے تینوں مہمان ناظرین سامعین مل کے زوردار لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی نیازی صاحب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، مان نقص جہاں نہیں۔ واہ واہ، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار
یار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ